السلام علیکم ناظرین، عوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ممتاز علی شورو صاحب کے ساتھ، جو کہ یہاں پہ رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، اور ان سے ملتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اس وقت موجودہ جو سچویشن چل رہی ہے، صورتحال چل رہی ہے سیاست کے بارے میں خاص طور پہ جو پچھلے دنوں خان صاحب کا واقعات ہوا اس کے بارے میں، پھر پی ڈی ایم نے کل جو ہے وہاں پہ سپریم کورٹ کے بعد دھرنا دیا ہوا تھا، اس حوالے سے جو کہ ختم کر دیا گیا۔ پچھلے دنوں ہمارے بلاول بھٹو صاحب نے وہاں جلسہ بھی کیا، پریس کانفرنس بھی کی۔ ماشاءاللہ خارجہ پالیسی جو ہے ان کی بڑی اچھی کامیاب جو ہے نا وہ جا رہی ہے، اور ہمارے آصف علی زرداری صاحب کی مہربانی کی وجہ سے جو پی ڈی ایم کا جو ہے نا شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا اور ملک کو سنبھالنا اور خاص طور پہ اس کی ترقی کی طرف گامزن کرنا، یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو یہاں کے مسائل ہیں اس کے بارے میں ان سے ملاقات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ خاص طور پہ یہ لوگوں کے لیے کتنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو ہے نا نعرہ ہے، شہید بھٹو ذوالفقار علی بھٹو نے آئین بھی دیا، ملک کو جو ہے نا ایٹمی پاور بھی بنایا، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ بھی دیا۔ وہ غریب آدمی اس وقت جو ہے کوئی معاملات میں پس رہے ہیں، اس حوالے سے یہاں پہ کتنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ممتاز علی شورو صاحب کے ساتھ، جو کہ رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے سر سب سے پہلے تو ہم اس بات کو لیں گے جو اس وقت ہماری سیاست چل رہی ہے، رجیم چینج بقول خان صاحب کے آیا، خان صاحب جو ہے نا اس میں فارغ ہو گئے، ٹھیک ہے، ساری جماعتیں مل گئیں، شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم منتخب کر دیا گیا، جس میں سب سے زیادہ ہمارا رول جو تھا وہ ہمارے آصف علی زرداری صاحب محترم کا تھا، جنہوں نے یہ ساری صورتحال پیدا کی کہ ملک جو ہے نا دیوالیہ ہونے چاہ رہا تھا۔ اگر ہم اس کو نہ سنبھالتے تو آج ہماری معاشی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی۔ ملک سنبھال لیا گیا، اس کے بعد 1 سال سے اوپر سم تھنگ ہو رہا ہے، لیکن ملک کی حالت جو ہے جس طرح ہونی چاہیے تھی خان صاحب کے ڈسٹر میں جو خراب ہوئی، وہ ابھی تک صحیح معاملے میں نہیں ہوئی۔ ہماری بلاول صاحب کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا، آج بھی دنیا مان رہی ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے، ایسی خارجہ پالیسی جب سے پاکستان بنا ہے نہیں آئی ہے۔ اس حوالے سے اور خاص طور پہ یہاں آپ کی خدمات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ ہے کہ 3.5 سال میں جو عرصہ پی ٹی آئی کا تھا تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کیسا دور تھا۔ بجائے کام کرنے کے 3.5 سال وہ صرف جو ہے نا چور ڈاکو یہی کرتا رہا، ملک کے لیے تو اس نے کچھ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کیا حالات ہو گئے تھے ہمارے، فورن پالیسی ہماری کیا تھی، کیا کیا ہمارے پاس جو تھے، تو اس نے تو ساری برباد و تباہ و برباد کر دیا پاکستان کو۔ یہ تو پیپلز پارٹی اور جو ابھی جو پی ڈی ایم کا جو اتحاد بنا تو ملک تو جا رہا تھا ہمارے ہاتھ سے، حالات ایسے ہو گئے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آصف صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں، کوئی چیئرمین ہے، اس کی جو ہمت تھی کہ اس نے پھر ٹوٹے پھوٹے پاکستان کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ دیکھیں ایک تو بھٹو صاحب نے لیا تھا اس ٹائم پہ جب پاکستان کی حالت انتہائی خراب تھی، تو دوسرا جب یہ ہوا ہے خان صاحب کی 3.5 سال کی جو گورنمنٹ تھی اس نے جو حالات ملک کے کیے تھے تو ملک ہمارا ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا اور ہمارے پاس جو ہے نا ملک بالکل تباہ و برباد کے کنارے پہ پہنچ چکا تھا۔ لیکن آصف صاحب نے برعکس صحیح فیصلے کیے ان لوگوں نے کہ آج الشکر الحمدللہ، لیکن تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، کیونکہ اگلے سال آپ نے دیکھا کہ کتنی بارشیں تھیں ملک میں، کتنی بارشیں تھیں اور یہ فیلڈ حالات تھی ہمارے پاس۔ تو ہم تو بیک فوڈ ہمارا ایریا ہے، ہمارا بیک ورڈ ایریا ہے، یہاں سے تو پورا پانی یہاں سے نکلتا ہے، تو وہ حالات آپ دیکھیں اس کی وجہ سے مہنگائی تھی، اس کی وجہ سے جو یہ سسٹم آ رہے تھے۔ ابھی تو الحمدللہ ہم نے بھی اس کے اوپر بھی کام کیا ہے، سب پارٹی جو ہے ان لوگوں نے یہ کام کیا، اب اعلیٰ بہتری کی طرف رواں دواں ہے۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جب آئندہ الیکشنز ہوں گے تو پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم انشاءاللہ بلاول بھٹو ہمارا آئے گا تو اور بھی زیادہ ترقی ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ جو ابھی جو یہ مہنگائی کا پہاڑ ہے یہ ابھی ان لوگوں کے اوپر ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ اس کی وجہ سے ہے جو 3.5 سال کی کارکردگی تھی، اس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے سسٹم ہے۔
اب الحمدللہ ہمارے کو یہ یقین ہے، پختہ یقین ہے اپنے اللہ کے اوپر بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بھی کہ انشاءاللہ ہمارا وزیر اعظم بلاول بنے گا اور یہ پاکستان کے جو مشکل حالات ہیں وہ انشاءاللہ تبدیل ہوں گے۔ اس وقت جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں خان صاحب کی نیب میں پیشی تھی، نیب نے ان کو گرفتار کر لیا، اس کے بعد پورے پاکستان میں ایک توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری رہا، ہمارے کور کمانڈر ہاؤس تک لوگ پہنچ گئے، جناح ہاؤس یعنی کہ اس کی بات کر رہا ہوں، ریڈیو پاکستان پشاور پہ حملہ کیا گیا، ہمارے جو شرپسند عناصر ہیں انہوں نے نقصان پہنچایا، لیکن خان صاحب نے کہا میرے پاس تو موبائل بھی نہیں تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، مجھے باہر کے علم نہیں تھا، لیکن بقول مریم نواز کے، بقول پی ڈی ایم کے، کہ ان لوگوں نے اپنے طالبان کو جو ہے نا تیار کیا ہوا تھا کہ اگر گرفتاری ہو جائے تو آپ نے یہ کرنا ہے، کچھ لوگوں کو انہوں نے پیسے بھی دیے ہوئے تھے اس کرنے کے لیے۔ نقصان تو پاکستان کا ہے، اگر خان صاحب مخلص ہوتے تو 2 دن 4 دن عدالتوں کا سامنا کرتے، پہلے بھی تو ضمانتیں کروا رہے تھے، اگر 2-4 دن ان کو جیل میں رہنا پڑتا تو کوئی تکلیف ہو جاتی۔ دیکھیں یہ واحد جماعت پیپلز پارٹی ہے جس کے کارکن لیڈران جیلوں میں بھی گئے، ٹھیک ہے، شہادت بھی ان لوگوں نے پائی۔ آپ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے۔ پیپلز پارٹی جب بھٹو صاحب ایک ایسے کیس میں اس کو پھانسی دے دی گئی جو کیس بنتا ہی نہیں تھا، بے نظیر صاحب کا دور آئے، کتنے سال بے نظیر صاحبہ جیلوں میں رہی، سکھر جیل میں بے نظیر صاحبہ قید ہوئی، ناخن نکالے، تشدد کیا، اس کے بعد کور چیئرمین آصف علی زرداری صاحب 12 سال تک جیل میں رہے، 14 سال تک جیل میں رہے، 14 سال تک جیل میں رہے۔ تو ایک برداشت ہوتی ہے، سیاست اس کو کہتے ہیں، یہ ہم تو اس کو سیاسی پارٹی مانتے ہی نہیں ہے، پی ٹی آئی کو، یہ سیاسی لوگ ہی نہیں ہے۔ بھئی دیکھیں ہمارا جب محترمہ شہید ہوئی تو ہمارے کو چیئرمین آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، یہ ہوتی ہے سیاست، یہ ہوتی ہے عبادت، یہ چیزیں ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہ بس آپ کا لیڈر، وہ بھی جائز تھا، وہ جو اس کے اوپر مقدمہ بنا وہ بھی جائز مقدمہ تھا، کورٹ اس کو 8 دن کا جو ہے وہ ملا تھا۔ اب آپ سوچیں ایک دن کی حالت ان لوگوں نے، ایک دن جب وہ جیل میں گیا تو ایک رات بھی نہیں، وہ ریسٹ ہاؤس میں اور وہ کیا کہتے ہیں ہاسپٹل میں، تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے ہمارے ہیروز کی تصویریں جلائیں، ہمارے ریڈیو پاکستان جو ہمارا قومی اثاثے ہیں ان کو تباہ و برباد کیا، 3 دن تک شاہراہوں کو اوپر لوگوں کے دیکھیں، ایمبولینس، یہ کوئی چیز ہے، یہ مذاق ہے؟ بھئی ایمبولینس میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہمارے اپنے لوگ جو بیچارے بیمار غریب جو مسکین وہ جا رہے تھے، ان کو ایمبولینس سے اتار کے اس کو آگ لگا دی۔ یہ پارٹی، یہ سیاسی تو پارٹی نہیں ہے، یہ تو کوئی دہشت گرد ہے، دہشت گردی کوئی تنظیم ہے جو یہ کام کرا رہی ہے۔ ہم تو اس کی جتنی مذمت کرتے ہیں وہ کم ہے، کیونکہ ہماری پارٹی، ہمارے لیڈران جو ہمیں سبق دیا ہوا ہے وہ دیکھیں کیا سبق ہے۔ بھئی جب وہ ہمارے اوپر کیسیں بنی، نیب کی کتنی کیسیں بنی ہمارے اوپر، لیکن ہم نے مقابلہ کیا، ہم نے ان کا فیس کیا، اس کو ہم نے اپنے سیاسی طریقے سے اس کو فیس کیا، جدوجہد کی۔ شورو صاحب، شہباز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ 75 سال سے جو ہمارا دشمن نہیں کر سکا، ٹھیک ہے، وہ پی ٹی آئی کی جماعت نے 2 دنوں میں کر کے دکھایا۔ بالکل صحیح کہا اس نے، کیونکہ بھائی دیکھیں یہ سیاسی جماعت کا تو یہ ہوتا ہے، ایسی سیاسی جماعت ہوتی ہے، وہ تو اس نے بالکل کہا کہ دشمن ہمارے اوپر آنکھ نہیں اٹھا سکتا تھا، ان لوگوں نے گھر میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ یہ کام کیا، ہمارے جو ریڈیو پاکستان کو آگ لگا دی، جناح ہاؤس کو ان لوگوں نے آگ لگا دی، ٹھیک ہے، آپ نے خود ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کتنے ہم بھی خود پریشان تھے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، یہ کوئی سیاسی جماعت ایسے کر سکتی ہے؟ وہ تو بالکل اس نے صحیح کہا کہ بھائی یہ دہشت گرد ہیں۔ ہمارا بلاول صاحب تو پہلے ہی یہ بول رہا تھا کہ بھائی دیکھیں وہ خان صاحب کیا کہتا ہے، میں سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کروں گا، میں پیپلز پارٹی سے بات نہیں کروں گا، میں نواز شریف سے بات نہیں کروں گا، میں طالبان سے بات کر سکتا ہوں، ان سے نہیں کروں گا۔ بھائی یہ کون سی سیاست ہے؟ لیکن بلاول بھٹو صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، وہ مجھے بڑی پسند، انہوں نے کہا جی میں کسی سیاسی جماعت کی پابندی کے حق میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہاں پہ اگر وہ کیا کہتے ہیں سیاست کرنی ہوتی تو سب سے پہلے یہ کہتا کہ میں پی ٹی آئی کی پابندی لگانے کے حق میں ہوں، کہہ سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے پھر بھی کہا کہ میں کسی پارٹی پہ پابندی نہیں لگانے کے حق میں ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیڈران اس کو کہتے ہیں بھائی برداشت ہو۔ روس کا دورہ کیا، اس نے بلاول صاحب نے اس کو پروٹیکٹ کیا، بھلے بلا یہ ہمارے دیکھیں یہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔ انڈیا کے دورے پہ کتنی ان کو ان لوگوں نے تنقید کا بلاول صاحب نشانہ بولتا ہے جب میں بنایا گیا۔ باہر جاتا ہوں تو میں پاکستان کا نمائندہ بن کے جاتا ہوں، میں پارٹی کا نمائندہ بن کے نہیں جاتا ہوں، میں پاکستان کا نمائندہ بن کے جاتا ہوں۔ یہ لوگ تو کم بخت ہیں،
ان لوگوں کو کیا ہے, یہ تو پاکستان کو جلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کس کے کہنے پر یہ سارے کام کر رہے ہیں, ہمیں تو خود پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. سندھ میں شورو صاحب پیپلز پارٹی ایک سٹرونگ جماعت کے طور پہ ہے جو پچھلے 10 سال سے یہاں پہ حکمرانی کر رہی ہے. ترقیاتی کام بھی کچھ ہوئے ہیں, کچھ نہیں ہوئے, کچھ فنڈنگ وغیرہ کا بھی مسئلہ رہا اس کے پی ٹی آئی کے ڈیوریشن میں. ٹھیک ہے, باقی صوبوں میں آپ پیپلز پارٹی کی کارکردگی کے بارے میں کیا کہیں گے, اور خاص طور پہ اس دفعہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, جس وقت بھی الیکشن ہو اس وقت آپ پارٹی کی پوزیشن کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی جو ہے وفاق میں حکومت اتحادیوں کے ساتھ مل کے یا اکیلے بنا سکتی ہے؟ دیکھیں سندھ میں شکر الحمدللہ ہم تو نہیں کہتے ہیں, دنیا کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم نے دیکھیں صحت کے حساب سے ہم نے بڑی بڑی پروجیکٹ دیا, NIC وڈاپ کی ہو گئی, یہ جو ابھی جو جتنے بھی اسپتال بن رہی ہے, گمبٹ ہو گیا, یہ دیکھنے میں آ رہی ہیں. تو صحت کے حساب سے الحمدللہ ہمارے پاس اچھے ہیں, اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ جو کام ہے اور بھی جو کام ہے وہ بھی ہمارے شکر الحمدللہ صحیح طریقے سے ہو رہے ہیں. اور باقی جو کچھ ہیں مسائل تو ہیں, بالکل ہیں, وہ پارٹی کے لیے بھی مسائل ہیں, ان کے بھی بہتر کام کرنا اور بھی پڑے گا, اور بھی بہتر کام کریں گے انشاءاللہ. وہ ہمیں جو ہے ابھی پہلے ہمارے 3.5 سال میں ہمارے کو وفاق نے اتنے فنڈز نہیں دیے جتنے ہمارے کو ملنے چاہیے تھے, ان لوگوں نے ہمارے پیسے نہیں دیے. اس کے حساب سے پھر بھی دیکھیں جتنے بھی شکر الحمدللہ ہماری سندھ جو ہے نا دوسرے صوبوں کے مقابلے میں ہماری سندھ میں بہت زیادہ کام ہوئے ہیں, ترقیاتی کام زیادہ ہوئے ہیں. تو یہ روڈ رستے ہوں یا کوئی اسٹرکچر ہو یا صحت کے حوالے سے ہو, تو باقی جو دوسرے صوبے ہیں اس میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ہم بلاول صاحب سے یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ تنظیم سازی کے حساب سے آپ جو ہیں وہاں پہ کر رہے ہیں. بالکل بلاول صاحب بھی اس پہ ہیں. ابھی انشاءاللہ دوسرے صوبوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو حکمت عملی وہ چینج ہے, تو انشاءاللہ ادھر بھی امید ہے کہ وہاں بھی انشاءاللہ پیپلز پارٹی جو ہے نا زنجیر بنے گی, 4 صوبوں کی زنجیر بے نظیر. انشاءاللہ بلاول بھی وہی کام کرے گا. لاسٹ پہ جی کراچی کا میئر کس کو دیکھ رہے ہیں؟ بھئی ہم تو اللہ شکر الحمدللہ, کیونکہ دیکھیں بھائی ہماری سیٹیں سب سے زیادہ ہیں, اصولاً تو ہمیں وہ چیزیں ملنی چاہیے. پارٹی کو بھی جو دوسرے پارٹی ان لوگوں نے بھی جو سیٹیں جیتی ہے ہمارے کو ہمارے کو ویلکم کرنا چاہیے کہ بھائی آپ نے جیتی ہیں اور آپ پہلے آپ کا حق بنتا ہے. لیکن یہاں پہ تو بھائی مسئلہ ہی دوسرے چلتے ہیں. تو شکر الحمدللہ انشاءاللہ ہمارا ہی نعیم صاحب تو آپ کے پیچھے پڑے وہ تو غلط باتیں کرتے ہیں. ہم خود ان کی جو رزلٹ سے شوق ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ہی میئر ہوگا, ہمارا جو ہے جیالہ میئر ہوگا انشاءاللہ کراچی کا. اب دیکھیں گے انشاءاللہ کراچی کو بالکل اس سے بھی آگے لے کے جائے گا انشاءاللہ. جو بھی ترقیاتی کام جو بھی بلاول صاحب نے بھی کیے ہیں, وعدے کیے ہیں لوگوں عوام کے ساتھ, کیونکہ جو کراچی کے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, انشاءاللہ ان کی امیدوں کے اوپر پورا اتریں گے. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا, آپ نے اتنی اچھی باتیں کی. اللہ پاک پیپلز پارٹی کو اور اوپر لے جائے. ہماری دعائیں جو ہیں نا وہ آپ کے ساتھ ہے, اور بلاول بھٹو جو ہے نا نیکسٹ وزیر اعظم ہو, ہمارے لیے جو ہے وہ بھی قابل احترام ہے, اور ہمارے نوجوانوں کی سیاست میں ایک ان کا نام ہے, اور جتنی انہوں نے اچھی سیاست کی ہے اس کے جو ہے نا وہ اپریشیٹ کرنے کے جو ہے نا حقدار بھی بنتے ہیں. اس حوالے سے بات کرتا جاؤں, کیونکہ ایسے نوجوانوں میں جو ہے نا جذبہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت کم ہوتا ہے, اور جذباتیت جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے. تو جب جذباتیت زیادہ ہوتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا مسٹیک کر جاتا ہے. لیکن بلاول بھٹو صاحب ایک ٹھنڈے قسم کے انسان ہیں, اور اس باپ کی اولاد ہیں کہ جس کو دنیا سیاست کے نام سے جانتی ہے, آصف علی زرداری صاحب کو. اور آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا, اور آصف علی زرداری صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا, اور بلاول صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خاص طور پہ پاکستان کے لیے سوچیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں, اگر پاکستان کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو ہم بھی نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے نا, اور غریب عوام کے لیے تھوڑا سا سوچیں. جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا مکان کا, غریب آدمی کی پہنچ تک وہ ضرور پہنچائیں, تاکہ جو ہے نا غریب آدمی آپ کو دعائیں دے سکیں, آپ کے جیالوں میں شامل ہو سکیں. میں اپنی MP کے حساب سے بھی تھوڑی بات کروں گا. یہاں کا جو ہمارے حلقے کا MP صاحب ہیں, دیکھیں یہاں پہ پوری سندھ میں جو الحمدللہ کام تو ہو رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس اللہ کی مہربانی سے یہ 4.5 سال جو گزرے ہیں, ہمارے MP صاحب ہیں حاجی علی حسن زرداری صاحب, ان کی کوششوں اور کاوشوں سے یہاں پہ بہت سارے کام ہوئے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس آپاشی کا بہت بہترین نظام ادھر لایا ہے.
کیونکہ ہمارے پاس جو پانی ہے پہلے نہریں کچی تھی تو ہمارے پاس سم وغیرہ کلر زمین ہماری خراب تھی. الحمدللہ ابھی جو ہے وہ ساری جو ہے نالیاں وغیرہ جو ہیں بیراج وغیرہ سب پکے ہیں, تو ہمارے اس سے ہمارے کافی زراعت پہ ہمارے جو ہے نا اچھا اس کے اوپر اثر آیا ہے. اگلے سال جو بارشیں ہوئی تھی, اگر یہاں پہ اگر یہ سسٹم پچھلے سال جو بارشیں ہوئی تھی اس میں آپ دیکھیں کتنی زیادہ بارشیں تھیں, تو یہاں پہ جو سسٹم تھا ڈرینیج کا, تو بہترین ڈرینیج کا سسٹم یہاں پہ دیا حاجی صاحب نے. اس کی وجہ سے یہاں پہ ہمیں بہت کم نقصان ہوا ہے, سمجھو کہ کچھ پرسنٹ پہ نقصان ہوا ہے, بقایا ہمارا جو پانی ہے سارا نکل گیا یہاں سے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم بڑے شکر گزار ہیں, کیونکہ اتنے کام جو ہے اتنے 3.5-4 سال میں جو حاجی صاحب نے کیے ہیں, اس بڑی مہربانی حاجی صاحب کی. اور یہاں پہ دیکھیں دوسرے یہ پانی کے زیادہ مسائل تو ہے پانی کے, وہ حل ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے. روڈ رستے سارے جو ہیں آپ دیکھیں, یہ ہمارے پاس ایک 60 بیڈوں کا ہاسپٹل ابھی تل کا اسپتال جو ابھی بن رہا ہے آپ کی سائڈ میں ادھر ہی ہوں گے آپ دیکھیں گے. صحت کے حوالے سے دیکھیں یہاں پہ ہمیں یا تو کراچی جانا پڑتا تھا یا ٹھٹا جانا پڑتا تھا یا حیدرآباد جانا پڑتا تھا. ابھی یہ 60 بیڈ کا ہاسپٹل ہے, یہاں پہ جو ہے گائنیز بھی ہیں, لیڈی وارڈس بھی ہیں, 30 جو ہے وہ لیڈیز وارڈ ہیں اور 30 جو ہیں وہ مردوں کے. تو ہمارے پاس بلڈ بینک بھی یہاں پہ ہے, اور ہاں تو بلڈ بینک کا بھی ادھر ہے. تو اللہ کے فضل سے صحت کے لیے حاجی صاحب نے یہ بہت بڑا پروگرام ہمارے کو دیا ہوا ہے کہ بھائی یہاں پہ جو غریب مستحق, کیونکہ یہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ کچے کے لوگ ہیں زیادہ تر, دریا ہمارے ساتھ ہے, کٹی بندر ہے ہمارے پاس, یہ کھارو چاڑ ہے. تو یہاں کے لوگ جو ہیں ان کو اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ یہاں پہ اگر جو ہاسپٹل بنے گی, یہاں پہ ڈاکٹرز آئیں گے, اور ان کو جو اتنا بڑا فائدہ ہوگا, یہ بھی بڑی مہربانی حاجی صاحب کی. اور بھی بہت سارے کام ہیں جو حاجی صاحب نے کیے ہیں اور کرنے ہیں انشاءاللہ, اس کے لیے بھی دعا گو ہیں, اللہ اس کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے. بہت شکریہ جی شورو بھٹو. صاحب. ٹھیک ہے. ناظرین یہ تھے ممتاز علی شورو صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے, بڑی اچھی باتیں کی, اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے, یہاں کے ایم پی کے حوالے سے جو ہے نا, ترقیاتی کاموں کے حوالے سے, ہاسپٹل کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں کی. اور انہوں نے خاص طور پہ بتایا کہ یہاں پہ 60 بیڈ پہ جو مشتمل جو ہے نا, سب سے اچھی بات ہے محکمہ صحت کی طرف سے جو ہے نا بنایا جا رہا ہے, جس میں گائنی ہے اور باقی بھی سرجری پوری ہوگی. کیونکہ یہاں سے لوگ جاتے تھے حیدرآباد, ٹھٹا اور کراچی کی طرف موو کرتے تھے, لیکن انشاءاللہ یہاں پہ ہاسپٹل کا قیام آ جائے گا, اور ان کے ایم پی علی حسن زرداری صاحب کی وجہ سے. اور انہوں نے یہ یہاں پہ بہت اچھا کام کیا, کیونکہ غریب لوگ یہاں پہ بستے ہیں, کیٹی بندر بھی ساتھ لگتی ہے, اور یہ سارا علاقہ جو ہے نا وہ غریب عوام کا ہے, اس سے مستفید ہوں گے, اور اس کا اجر بھی انشاءاللہ اللہ پاک ان کو دے گا. کیمرہ مین جوید شاہ کے ساتھ ڈاکٹر نوید 7